اداکارہ نازش جہانگیر ہمیشہ سے خبروں کی زینت بنی رہتی تھیں اور اب بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن اس بار جو ہے کوئی ڈرامہ یا فلم نہیں ہے بلکہ ایک فراڈ کیس ہے جس میں عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ لاہور کی عدالت میں مدعی اداکار جو ہے اسود ہارون کے دائر کردہ استغاثہ کیس کی سماعت ہوئی ہے، جہاں جوڈیشل میجسٹریٹ کینٹ جو ہے غلام شبیر سیال نے مقدمے کی کارروائی کی ہے۔ اداکارہ نازش جہانگیر آج ٹرائل کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوئی، جس پر عدالت نے ان کی غیر حاضری پر سخت نوٹس لیتے ہوئے ضمانتی اطلاع کے منشقلے منسوخ کر دیے ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کی بھی پیشکش کر دی اور حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ تو آج ہم ساری بات کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ یہ کیس جو ہے 2 سالوں سے زیر بحث ہے، پھر خبروں کی زینت بن جاتا ہے، مگر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے اسود ہارون اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہی کی طرف سے جو ہے عدالت میں جو کیس ہے فائل کیا گیا ہے۔ جی اسود جی، اب جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو سارا معاملہ ہے وہ عدالت میں ہے، ساری میڈیا کے سامنے ہے اور آلموسٹ آئی تھنک اب 2 ایئرز ہونے والے ہیں سارے میٹر کو۔ تو اب ساری عوام جانتی ہے کہ کیا معاملہ تھا، کس طرح سے ایک ٹیلی فلم آتی ہے ایک ساتھ جو میرا ڈیبیو پروجیکٹ تھا، اور اس کے بعد کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ کا سلسلہ بنتا ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے وہ وہیکل کا اور 25 لاکھ کا اور پھر وہ سارا فارمر انسیڈنٹ کا فراڈ ہوتا ہے۔ کتنی ہے جو کہ نازش نے آپ کو دینی ہے؟ دیکھیں 406 کا استغاثہ ہے جو کیس ٹرائل کورٹ میں پینڈنگ ہے پچھلے 1.5 سال سے، اب تو فیصلے کی طرف آنے والا ہے۔ تو جو کیس میں مینشنڈ ہے استغاثے کی سماعت تک وہ 25 لاکھ ہیں میرے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں جو گئے، ایک پروجیکٹ کی بابت جو اس نے کمٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں اس نے جیو کا نام لیا تھا اور عبداللہ قادوانی کا نام یوز کیا تھا۔ ایک وہیکل تھی ہونڈا سٹی 55 لاکھ کی جو امانتاً لی تھی۔ یہ 2 چیزیں ہیں استغاثے میں۔ سول کورٹ میں ہم کیس جیت چکے ہیں جس میں باقی چیزوں کی بھی جو شمار ہے، جو لسٹ ہے وہ شامل ہے۔ 80 لاکھ کی جو چیزوں کی مالیت ہے وہ نازش جہانگیر کے پاس ہے جو کہ انہوں نے آپ کو ریٹرن کرنی ہے۔ سول کورٹ میں جو کیس ہم جیتے ہیں اس میں تو 1 کروڑ 10 لاکھ کی ڈگری ہو چکی ہے اس کے اوپر، تو دی اماؤنٹ از مور دین دیٹ، بٹ کیس جو ہے وہ صرف 2.5 ملین اور گاڑی کی حد تک ہے، تو یہ رائٹ، ہاں تقریباً اتنے پیسے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے کیونکہ یہ کیس ہم 2 سالوں سے آپ کے ساتھ ہی، آپ جو لڑے اور ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ بیکاز آبویسلی بات ہے کیونکہ لیگل ٹیم ہوگی جو کہ سامنے آئی ہوگی، جو کہ آپ کی لیگل ٹیم سے بات ہو رہی ہوگی، کوئی بیٹھ کے مشاورت سے یہ فیصلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے، معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ جی بالکل بالکل، سیٹلمنٹ کی آفر آئی تھی 3 مہینے پہلے۔ ان کے وکیل میری لیگل ٹیم کے پاس آئے تھے، میرے جو لائرز ہیں زین قریشی اور چودھری بابر علی، ان کے پاس آئے تھے، میرے پاس آئے تھے، اور بڑے رسپیکٹفلی ہم نے جو ہے نا چیزوں کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے یہی آفر کی تھی کہ ہم لوگ رانگ ہیں اور ہم لوگ ہر چیز کی اپالوجی کرتے ہیں، نازش میڈیا پہ اپالوجائز کرے گی، اور کیسز جو ہیں ان کی فار دا سیک آف صلح یا اس کو وڈرال کا کہہ لیں تو جی ہم گاڑی ریٹرن کروا دیتے ہیں اور اماؤنٹ جو ہے اس پہ آپ کمپرومائز کر لیں۔ وقتی طور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو ٹائم دیا، جس وجہ سے ہم 2-3 مہینے میڈیا اور جو چیزیں تھیں جو بہت ہائپ میں فلیئر اپ کر رہی تھیں، ہم نے تھوڑا سا ان کو کول ڈاؤن بھی کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ان کی پھر سے عدالت میں مس بیہیویئر، مس کنڈکٹ، اس کے بعد پھر ابیوسو لینگویج۔ کتنے مہینے کا ٹائم آپ لوگوں نے انہوں نے لیا تھا آپ سے دینے کے لیے؟ انہوں نے تو ہم سے 2 دن کا ٹائم لیا تھا، 2 دن میں ریٹرن ہو جائے گی جی، لیکن انہوں نے 3 مہینے گزار دیے، اور ان 3 مہینوں کے دوران انہوں نے عدالتوں میں لڑائیاں کی، گالم گلوچ کی، مس بیہیویئر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بار بار اس کی حاضری معافی مینس کہ شی از ایبسنٹ فرام کورٹ، اور دین پھر جب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دیز آر جسٹ ایکسکیوزز، وہ صرف ہمیں گول گول گھما رہے ہیں، تو ہم نے کال آف کر دیا۔ اینڈ دین پھر جو ریسنٹ ہیئرنگ ہے ہماری، اس میں کورٹ نے اس کے نان بیل وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، اور اب جو ہے ٹرائل کورٹ میں جو ہے فیصلہ پینڈنگ ہے کیس کا۔ اچھا اسود، نازش کبھی بھی میڈیا پہ نہیں آئی اور انہوں نے میڈیا پہ آ کے ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نہیں آئی، کوئی سوشل میڈیا کی طرف سے، کیونکہ وہ ڈفرینٹ انٹرویوز میں نظر آتی دکھائی دیتی ہیں جن میں انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بھی ڈسکشنز کی ہیں اور بھی بہت چیزیں، اپنی پرسنل چیزوں کے بارے میں بات کی ہے، مگر اتنا بڑا کیس ہے جو کہ 2 سال سے آپ لڑ رہے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس میں، لیکن وہ کوئی چیز سامنے کیوں نہیں آ رہی ابھی تک؟ وہ سامنے آئے گی بھی نہیں، بیکاز جب نازش آبویسلی گلٹی ہے تو وہ کیا بولے گی آ کے؟
جتنے بھی ایویڈنسز ہیں, جتنے بھی کیس کے پروفس ہیں, یا جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں, جتنی بھی ہر چیز آن ریکارڈ ہے, ٹرانزیکشنس کی ہیں, پھر کارڈ کا پیپر ورک ہے, پھر چیٹس ہیں, پھر ایک ایک چیز ہے, تو اس کے پاس بولنے کو ہی کچھ نہیں ہے, تو وہ کیا بولے گی. سیکنڈلی جو آپ انٹرویوز کا ذکر کر رہی ہیں وہ سارے 2023 کے انٹرویوز ہیں. 2024 میں اور 2025 میں میں نے کوئی ریسنٹ انٹرویو یا ریسنٹ پروجیکٹ اس کا نہیں دیکھا. اور اگر کسی جگہ اس نے اپنے تھرو سوشل میڈیا اس چیز کو اگر اس نے نگلیکٹ بھی کیا تو اس نے یہی بولا ہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, فیم گیم ہے, مجھے ڈی فیم کیا جا رہا ہے. تو وہ جو ڈیفیمیشن ہے وہ بھی اس نے کوشش کی تھی اس چیز کو لیگلی دیکھنے کی, لیگلی کرنے کی, وہ بھی خارج ہو گیا اداروں سے, ڈسمس ہو گیا موذب عدالت کی طرف سے. اینڈ دین پھر اس نے آپ نے کبھی اٹس اے کوشچن بیکاز obviously بات ہے یہ چیز میڈیا پہ پرومیننٹ ہو رہی ہے اور 2 سالوں سے بلکہ ہو رہی ہے, تو آپ نے کبھی ان کو شادی کی آفر کی تھی؟ نہیں. آپ نے ان کو کبھی شادی کی آفر نہیں کی تھی؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے کوئی آپ لوگوں کی کوئی میوچل کانسینٹ تھی یا obviously you were friends together but obviously کوئی نہ کوئی تو آپ لوگوں کی آپس میں کوئی بانڈنگ ہوگی, کیونکہ آؤٹ آف دا بلو کوئی بندے کسی کو 25 لاکھ روپے کے 40 لاکھ روپے نہیں دیتا یا 55 لاکھ کی گاڑی نہیں پکڑاتا. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ کو, کافی سارے انٹرویوز میں آپ نے سنا بھی ہوگا. بیسکلی بہت اچھے دوست تھے, یو کین سے بیسٹ فرینڈس تھے جو آج سب سے بڑے دشمن بن گئے. ٹرسٹ فیکٹر تھا, ایموشنل اٹیچمنٹ تھی, اس میں کوئی دوسرے معاملات نہیں آپ کہہ سکتے بیکاز ایموشنل اٹیچمنٹ دونوں کی طرف سے تھی. ٹھیک ہے, مطلب کہ یو گائز ور ایموشنل فار ایچ ادر. یس ڈیفینیٹلی. اب چیزیں کیا ہیں کہ جب ایک طرف سے دیکھیں نا آپ کی چیزیں وہ دوسری ہوں گی, کوئی اتنا نہیں کرتا, ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ اسود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹرسٹ بریک ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ہر طرح سے, مانیٹری سے, دیکھیں نا اکنامکلی, اور اگر بات کریں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک انسان کو جو آپ ٹرسٹ کرتے ہو یا پھر آپ اس کو سمجھتے ہو کہ جو ہے نا چیزیں جو ہیں اس طرح سے چلیں گی جس طرح سے آپ سوچ رہے ہو, تو ظاہری سی بات ہے جب وہ انسان کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا ہو اور اس انسان کے مائنڈ میں صرف فراڈ ہو, چیٹنگ ہو, تو ظاہری سی بات ہے پھر وہ آپ کی فیملی پہ کورٹس میں اٹیک بھی کروا رہا ہے. پھر وہ فارم ہاؤس والا انسیڈنٹ ہوا جس نے سارا اس نے ویپنز وغیرہ لوگوں کو انوالو کیا, تو آئی تھنک اس کی تو نیچر میں ہی یہ چیز ہے. اس کو نہیں پتا کہ انسان کی ویلیو کیا ہے یا فیلنگس کیا ہیں یا ریلیشن شپس کیا ہیں. بیسکلی معذرت کے ساتھ چیز اونلی obsessed with money. جو لڑکا اس کو سپورٹ کرتا تھا, جو اس کیس کا حصہ تھا, وہ جو فارم ہاؤس والا لڑکا تھا, اس کا میں نام نہیں لوں گا, پہلے میں نے بہت لیا ہے. کیس کی فریش صورتحال یہ ہے کہ وہ لڑکا بھی اب سائڈ پہ ہو گیا جو اس کو فائنینس کر رہا تھا کیس کے لیے, بیکاز ہی ہیز بین چیٹن ایز ویل. اچھا, اس کو بھی صرف فائنینشلی یوز کر رہی تھی کیس اور لائرس کی حد تک. ٹھیک ہے. اب سارے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا. اوبویسلی جب انسان ٹرسٹ کرتا ہے یا ایک انسان کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے تو ظاہری سی بات ہے ٹرسٹ میں دھوکا تو ہو سکتا ہے, لیکن اب مجھے تو نہیں پتا نا کہ اس نے بیٹرے کرنا تھا کل کو. میری تو سنسیریٹی یہاں تک تھی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا مختلف شوز میں کہ جب چیزیں اچھی تھیں تو پھر چیزیں عمرے تک بھی گئی تھیں, لیکن جب چیزیں آپ نے ان کو عمرہ کروایا تھا, جی فائنینس کیا تھا, سب جانتے ہیں, اکٹھے گئے تھے, وہ تو کار خیر کی تھی نا آپ نے, تو اس کے تو آپ پیسے نہیں لیں گے. نہیں ڈیفینیٹلی وہ تو اللہ پاک کی راہ میں ہو گیا نا. میں یہ چیز کوٹ کر رہا ہوں فار دا سیک آف جسٹ سیئنگ کہ ایک انسان آپ کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے جب آپ نے اس کو اللہ پاک کا گھر دکھایا. اچھا, مجھے اسود ایک اور بات بتائیں کہ اگر ایک چیز آپ نے گفٹ کی ہے, لائک گاڑی کی ہے, پرفیومز کیے ہیں, ٹرپس کی ہے, واٹس سو ایور, تو اس کی آپ کیسے واپسی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ بیکاز 2 فریقین نے آپس میں ٹائم گزارا ہے, آپس میں ان کا ایموشنل کنیکٹ ہے, آپس میں ایک ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر کوئی چیز دی گئی ہے تو واپس لینا ٹو بی کورٹ کے ذریعے, از اٹ رائٹ؟ دیکھیں اٹس ڈیفینیٹلی رائٹ, بیکاز جب ایک چیز گفٹ کی جاتی ہے نا تو اس چیز کی واپسی نہیں ہوتی. آپ نے گفٹ نہیں کی جو گاڑی ہے اور 2.5 ملین میں بتاؤں گا آپ کو, اس نے جیو کے پروجیکٹ کا کہہ کے امانتاً لیے تھے, نہ پروجیکٹ آیا نہ پیسے آئے, تو دیٹ از چیٹنگ. اچھا, 406 کا کیس ہے نا, امانت میں خیانت, ٹرسٹ بریک کرنا. گاڑی فراڈ کا کیس ہے, انٹرسٹمنٹ فیکٹر ہے کہ مجھے کچھ دن چلانے کے لیے دے دو, آئی کی ناٹ افورڈ اے کار. When my project gets winded up, I'm going to return it to you. اچھا, and she never gave it back. آپ کے نام پہ وہ گاڑی ہے؟ جی definitely, obviously. ہر چیز عدالت میں پروو ہے. آپ کے نام پہ جو گاڑی ہے, آپ کے نام پہ چیزیں, تو وہ تو آٹومیٹکلی آپ کو within 2-3 days مل جانی چاہیے. آپ اس پہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں. ہر چیز میں نے کی ہوئی ہے تھرو ایکسائز آفس بلاکیج آپ کی نے ہوئی ہے. یہ گاڑی جو ہے وہ نازش کے نام نہیں کی؟ نہیں. اب اس میں معاملہ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہوتا کیا ہے, ہمارا لا پروسیجر بہت سلو ہے.
اگر ایک چیز آپ کے نام پہ بھی ہے یا ایک چیز کے آپ بینکنگ ٹرانزیکشنز کے پروف بھی عدالت میں دے رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے ڈیٹس لینا, ان کی کوشش ہوتی ہے ہیئرنگس پہ لڑائی کرنا. اسٹے بھی انہوں نے لیا, وہ بھی ڈسمس ہو گیا, ریویژن لگائی, ڈسمس ہو گئی. انہوں نے کئی طرح کے تھریٹننگ لنکس انوالو کیے, نئی بات بنی. تو اب بات ساری کی ساری یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب ٹائم گزرا ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر اس طرح سے کیا کرنا ٹھیک ہے. تو میرا سوال تھوڑا سا, میں اسی سوال کو ٹویسٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ کیا میری مدر پہ اٹیک کرنا ٹھیک ہے؟ کیا اس کے لائرز کا میری مدر کو دھکا دینا ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ چیزیں آج ہم سن رہے ہیں. کیا اس کا, نہیں اردو پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ویڈیو موجود ہے. کیا اس کا میری فیملی کو ابیوز کرنا ٹھیک ہے؟ کیا اگر اس رات کو فارم ہاؤس پہ گولی چل جاتی تو پھر وہ کروڑ کی ویلیو کیا ہے؟ پھر تو میں جان سے ہی گیا. اچھا اسود, اتنی فیملی ٹرمز, مدر کا ایک دوسرے سے ملنا, کیونکہ آپ نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا, وی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ کپل آف ایئرز بیک, تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی بہت فیملی میوچل ٹرمز ہو گئے تھے, اینڈ اٹ واز اباؤٹ ٹو یو نو یو گائز تھنکنگ کہ تم آپ لوگ اپنی لائف شروع کر سکیں یا واٹس ایور, ایموشنل کنیکٹ تو تھا ہی جو بھی اس میں جو بھی ہے. لیکن بنیادی وجہ جو کریکس آف دا سچویشن ہے کہ لڑائی ہوئی کیوں, وہ وجہ کیا تھی, وہ مجھے بتائیں. دیکھیں یہ وجہ تو obvious ہے نا کہ she cheated on you. No. Cheating is within her nature. بات یہ ہے کہ لڑائی کی وجہ کیا بنی, یہ سوال جو ہے انویلڈ ہے اس وجہ سے بیکاز اس نے سوچا ہوا ہے اپنے مائنڈ میں چیٹ کرنا ہے کہ میں نے ایموشنل مینیپولیشن کرنی ہے, میں نے ینگ ایکٹرز آنٹرپرینورز ٹریپ کرنے ہیں, میں نے ان کو اسالٹ کرنا ہے, میرے ہاتھ لمبے ہیں, یہ کل کو میرا کچھ نہیں کر سکیں گے, آئی ہیو ٹو گین دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دین جسٹ کٹ دیم آف وداؤٹ اینی ریزن. تو وہ پھر وہ لڑائی کہاں سے ہوئی, یہ تو ایک سنسیئر بندہ سوچے گا میرے جیسا جس کی نیچر میں ہی چیٹنگ ہے. کہ آپ کی سنسیریٹی جو ہے وہ ہوئی ہے, I got to know, that's fine, that's totally fine. کسی کی بھی ہوتی ہے, it's not only, دیکھیں نا, it's not an ego problem, it's something more than money, it's something about self respect. کہ ایک انسان آپ کو فیملی کے ساتھ ٹرسٹ بھی بریک کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو فیملی سے ملوا رہے ہو, یو ڈوئنگ ایوری تھنگ فار ہر, جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ اتنا کچھ کر کے تو کیا وہ ریٹرن ڈیمانڈ کرنا صحیح ہے؟ تو پھر آگے سے بھی تو جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تو دیکھیں نا آپ. تو یہ سب چیز. اسود اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتاؤ, کب پروجیکٹس آ رہے ہیں, کب آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, کیونکہ یو نو یو پارٹ آف اٹ. یس ڈیفینیٹلی, میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں, ان کا آن ایئر ابھی ذکر نہیں کیا جا سکتا بیکاز دیر ان دا پائپ لائن, شوٹنگ ہماری جاری ہے, ان کے ٹریلرز وغیرہ آئیں گے تو آپ لوگ آن اسکرین دیکھیں گے. بیسکلی میرا آج کل زیادہ فوکس ہے اپنی فیملی بزنس کے اوپر. میں ہاف آف دا ایئر لنڈن ہوتا ہوں, ہاف آف دا ایئر لاہور ہوتا ہوں, تو آئی ایم فوکسنگ مور ان ٹو دیٹ, گیونگ مائی فیملی اینڈ مائی آفس پریٹی مچ ٹائم. پھر جو ٹائم اس میں سے پارٹ ٹائم بچتا ہے وہ میں اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں شوبز میں. تو اب چیزیں یہ ہے کہ کیونکہ عدالتی نظام جو ہیں وہ مینٹلی بہت ڈریننگ ہوتے ہیں, تو obviously پھر شوبز کا کام بھی انسان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کبھی انسان ٹائم نہیں دے پاتا, ریگولرلی روٹین کو نہیں فالو کر پاتا. آپ انڈسٹری میں ہیں تو انڈسٹری میں یہ جو آپ کا کیس بھی سامنے آیا ہے, اس سے کوئی پروڈیوسرز آپ سے پیچھے ہوئے ہوں, کوئی پروجیکٹس آپ کے ہاتھ سے نکلے ہوں, یا آپ کی فٹرنیٹی, ڈرامہ فٹرنیٹی کے اندر کوئی باتیں چل رہی ہوں, تو اس کے بارے میں پلیز ذکر کیجیے. میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا بیکاز آئی ایم آن رائٹ اینڈ شی از آن رانگ. تو obviously producers and directors have a sort of sympathy with me کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو بیسیکلی اپنا شوبز میں نامور ہونے کا رانگ ایڈوانٹیج لیا اور فائنینشلی ایکسپلائٹ کیا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ آپ کو لے کر آئی تھی شوبز میں. نہیں, میری جو ٹیلی فلم تھی آتشیش جس میں میں لیڈ ہیرو تھا, یہ لیڈ ہیروئن تھی, وہ LTN پہ ریلیز ہوئی تھی, وہ میری مدر نے پروڈیوس کی تھی. She invested all the money into it, so how can she bring me into the industry? What she did was کہ میں ایک سینئر آرٹسٹ ہوں, میرا بہت 7-8 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, اور آپ ابھی فرسٹلی لانچ ہوئے ہو, تو کیوں نہ میں, کیونکہ جیو میں آلریڈی آ رہی ہوں, تو میں بات کروں ان سے, اینڈ آئی کین گیٹ یو ایفیلیٹڈ ود دیم آن اے لیڈ پروجیکٹ, سو یو انویسٹ ان ٹو دیٹ. تو وہ انویسٹمنٹ بھی لے لی اور وہ پروجیکٹ بھی نہیں آیا. تو اب پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرس کا اس پہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے اور آپ نے اتنا بڑا جو ہے چینلز کے نیم کو مس یوز کیا ہے, تو اس کے لیے ایشو آ رہا ہے, اس کو پروجیکٹس نہیں مل رہے, ڈرامہ انڈسٹری میں اس کو کام نہیں مل رہا, جس کا میں ریزن نہیں ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کر دیا, میں نے نہیں کیا, یہ تو مکافات عمل ہے, سمپل سا, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. کہ اگر آپ نے ایک بندے کو اپنے ہی پروڈکشن ہاؤس کا نام لے کے چیٹ کیا ہے, تو کیا وہ پروڈکشن ہاؤس کو جب پتہ چلے گا کیا وہ آپ کو کام دے گا؟ نو.
اچھا دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ جو ضمانت وارنٹ گرفتاری جو جاری ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رائے ہے, کیا یہ بیلیبل ہوگا اور ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئی وہ؟ میں بتاتا ہوں. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ کچھ نا ہماری آڈینس کو نا کچھ چیزوں کا نالج نہیں ہے لیگلی, وہ پہنچانا بہت ضروری ہے. اب اصل میں وارنٹ گرفتاری ہوتا کیا ہے؟ جی, نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری کا مطلب ہے بیل از کینسلڈ, بٹ کیا ہوتا ہے پرائیویٹ کمپلینٹ میں, استخاصے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے, یہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اگر وہ خود آ جائے تو بھی ٹھیک ہے, اگر وہ تھرو اریسٹ ہو جائے, تھرو پولیس پرسنز اریسٹ ہو کے پیش کے وجہ سے پھر بھی ٹھیک ہے. وہ آ کے اپنا جس کو بیل بانڈ یا مچلکہ کہتے ہیں آن اے شورٹی بانڈ وہ سبمٹ کرے گی اینڈ دین کیس پروسیڈ ہوگا. اریسٹ کیوں نہیں ہوئی کا آنسر یہ ہے کہ جب کیس کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر جب کورٹ کنوکٹ کرے گا تو پھر اوبیسلی پھر جیل جائے گی اور سارے معاملات ہوں گے, کیونکہ کیس کے تو دو ہی راستے ہیں نا, یا آپ امیکیبل سیٹلمنٹ کر لو اور چیزوں کو وائنڈ اپ کر دو, یا تو آپ تھرو کورٹ کنوکٹ ہو جاؤ. آپ نے اتنی مالیت بتائی ہے یا گفٹنگ سی واٹ ایور جو بھی آپ نے دیا کچھ چیزیں استعمال کرنے کے لیے, یہ بیلیبل آفینس ہے کہ نان بیلیبل آفینس ہے؟ نان بیلیبل آفینس ہے, اور ون آف دا بگیسٹ کرائمز آف پاکستان میں شامل ہوتا ہے 406 جس کو کہتے ہیں امانت میں خیانت, چیٹنگ, فراڈ. بیسیکلی کیس 420 کا تھا انیشلی, لیکن جیسے جیسے ہم نے ایویڈنسز, گواہ, ثبوت, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سبمٹ کیا تو 406 میں کنورٹ ہو گیا. ساتھ میں اس کے اندر 506B کی بھی دفاع لگی ہوئی ہے وچ از تھریٹننگ ود ویپنز. اب اس میں جب فیصلہ کنوکشن کا آ جاتا ہے عدالت سے تو دیر از 7 years آف جیل اینڈ دیر از نو اپیل آن اٹ. مینس کہ دیر از مطلب بیل ہو ہی نہیں سکتی نا, ممکن نان بیلیبل ہے. نان بیلیبل. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.